ام حرام بنت ملحان ایک صحابیہ ہیں۔ ان کا نکاح حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ بیرونی ملکوں کا سفر کیا اور اب قبرص میں ان کی قبر ہے۔ ان کی قبر کو وہاں قبر المرأۃ الصالحہ کہا جاتا ہے، یعنی نیک خاتون کی قبر۔ حضرت خالد بن ولید کی قبر حمص شام میں ہے، حالانکہ وہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یہی معاملہ بیشتر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کرام کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، لیکن آج اگر آپ مکہ اور مدینہ جائیں تو وہاں آپ کو بہت کم صحابہ کی قبریں ملیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات عرب سے نکل کر بیرونی ملکوں میں پھیل گئے۔ ان میں اکثر کی وفات ایشیا اور افریقہ کے مختلف ملکوں میں ہوئی اور وہیں ان کی قبریں بنیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آخری زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مدینہ کی مسجد میں جمع کیا اور ان سے کہا کہ اللہ نے مجھ کو تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو تم لوگ اختلاف نہ کرو، بلکہ تم ملکوں اور شہروں میں جاؤ اور ہر جگہ کے لوگوں تک میری طرف سے میرا پیغام پہنچا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی جس کی بنا پر اصحاب کرام عرب سے نکل کر بیرونی ملکوں میں پھیل گئے۔ باہر کے ملکوں میں جا کر وہ تجارت کرتے تھے یا محنت سے اپنی روزی کماتے تھے اور لوگوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے تھے۔ اس طرح ہر شخص اسلام کا سفیر بن گیا۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ اسلام زمین کے چاروں طرف پھیل گیا اور تمام آباد دنیا میں اسلام کے نشانات دکھائی دینے لگے۔ موجودہ زمانے میں مسلمان معاشی اسباب کے تحت ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ اس طرح دوبارہ یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ ہر جگہ اسلام کے سفیر کا کام انجام دے سکیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کا یہ سفر صرف معاشی سفر نہ رہے گا، بلکہ پورے معنوں میں دعوتی سفر بن جائے گا۔ اس طرح اسلام کی عالمی اشاعت پھر اسی طرح ہونے لگے گی جس طرح وہ دور اول میں ہوئی تھی۔